وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ووفانا وملجأنا وسيدنا ومرشدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين. فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا. مل کے پڑھو. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، اور ہوئے ہیں
حضرت جبریل حاضر ہوئے ہیں، حضرت جبریل حاضر، پیام حق سنایا جا رہا ہے، پیام حق سنایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لاریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 دی پہلی آیت مبارکہ اب حضرات سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ خالق کائنات مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک تھے امام الانبیاء فخر انبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سفر معراج یعنی آسمانی سفر اس کا تذکرہ کیتا اور اس کا آغاز کیتا، اس سے موضوع اور اس سے سلسلے دیاں کڑیاں چند لے کے آج دے جمعہ المبارک دے اندر بھی میں حاضر ہویا ہوں۔ آج بھی جمعہ دی اس مختصر کڑی دے اندر انشاءاللہ العزیز آج دے جمعہ دی اس مختصر کڑی دے اندر معراج دیاں جو حکمتاں نے انہاں دے متعلق چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی اج دے جمعہ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آواز کھول کے پھر بند کر۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سانو سب نو دین و دنیا دیا سعادتاں برکتاں نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جنہیں اپنے بندہ خاص رات کے تھوڑی دے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ او مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس دے اردا گرد میرے رب نے برکتاں رکھیاں نے۔ سبحان اللہ۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے خاص ہوں اپنی خاص نشانیاں بخائیں۔ سبحان اللہ۔ انہو هو السمیع البصیر، کو ذات سننے والی بھی ہے اور وکھن والی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سی آپ حضرات سامنے درج کیتا آسان سادے پنجابی الفاظ کے اندر۔ احباب گرامی، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔
پھر اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کم کی میں حکمت تو خالی ہو سکتا ہے. وہ خالق کائنات احکم الحاکمین ذات انہیں اپنے بندہ خاص جو اس رات کے اندر سیر کروائی، سفر کروایا. سبحان اللہ. اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے نا. بغیر حکمت کو اللہ تعالیٰ نے پھیرتے نہیں نہ فرمایا. تو کما حق ہو تو اس دیا جو حکمت نے ہوتے یا خدا جانتا ہے یا پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ظاہری طور پہ چند ایک باتاں جو بزرگان دین، فقہاء کرام، محدثین انہوں نے سمجھ وچ آئیاں، انہوں نے تحریری صورت وچ کتابی شکل وچ لکھ کے ساڈے تک پہنچائیاں نے. سبحان اللہ. انہوں نے چند ایک حکمتاں ساریاں تے میں نہیں بیان کر سکتا، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. چند ایک حکمتاں میں اج دے جمعے دے حضرات گوش گزار کراں گا کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان مرتبہ اور سیر جو کروائی، یہ مقام عطا فرمایا. اس کے اندر حکمت کی ہے. سب کی پہلی بات سماعت فرما، جس وقت خالق کائنات نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، شان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین وچ اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہنا. تو فرشتے کہنے لگے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یا اللہ تو ایسی مخلوق بنانا چاہنا ہے جنہیں دنیا کے اندر جا کے فتنہ و فساد برپا کرن گے، خون ریزی کر گے. یا اللہ ایسی مخلوق بنانا چاہتا. اگر تینوں اپنی تسبیح و تعمید پاکی سننی ہے، یا اللہ اسی تیری تسبیح بیان کرنا واسطے کافی ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا اللہ اسی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اسی تیری حمد کرتے ہیں. فرشتے کہنے لگے اسی تیری حمد کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. یا اللہ کا تیرے ہی مقصود ہے یہ تے اسی کم کرنے پہ. اس مخلوق کو بنان کا کی فائدہ ہے، کی مقصد ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا اے میرے فرشتے جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے. سبحان اللہ. وہ تسی نہیں جانتے. کی مطلب تہاڈی نگاہ گناہگاراں تے ہے، میری نگاہ اپنے یاراں تے ہے، سبحان اللہ. اپنے پیاریاں تے ہے. اللہ رب العالمین نے اشارتاً دسیا اے میرے فرشتے ہو تو پتہ نہیں اس نسل انسانیت وچ میں اپنا محبوب بھی پیدا فرمانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ. اپنا یار پیدا فرمانا چاہتا ہوں، اپنا حبیب بھی بھیجنا چاہنا. تو تہاڈی نسل، تہاڈی نگاہ صرف گناہگاراں تے ہے، میری نگاہ اپنے محبوباں تے اپنے یاراں تے ہے. سبحان اللہ. جس وقت فرشتیاں نے یہ بات سنی، اس دن تو فرشتیاں کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، دیدار کا اشتیاق اور شوق پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. عرض کی بھی مولا پھر کو محبوب جدی خاطر ساری کائنات بنانا ہے پیا، وہ دا دیدار سانو بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا کہ رات پھر ایسی بناواں گا، اس رات وچ اپنے یار کو آسماناں تے بلاواں گا، رج رج کے دیدار کر رہا. سبحان اللہ. ایک حکمت محدثین کرام نے فرمایا دے وچ ایسے اس دن تو فرشتے مشتاق ہو گئے، شوق دیدار دی طلب انہاں دے دل وچ پیدا ہو گئی. تو انہاں نے جو رب نے وعدہ فرمایا وہ وعدہ پورا کرن دی خاطر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج عطا فرمایا. سبحان اللہ. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی جی کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں آگے عرشاں پرشاں وچ دوسری حکمت سماعت فرما. خالق کائنات نے جس وقت اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر جو جلوہ گری ہوئی زمین و آسمان ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنے لگتا ہے. کچھ کہنا سبحان اللہ. زمین و آسمان ایک دوسرے کے سامنے زمین آتی ہے میں بہتر آسمان آتا ہے میں بہتر. زمین آتی ہے میں تیرے تو چنگی ہاں آسمان آتا ہے میں چنگا. زمین آتی ہے میں فضل آسمان آتا نہیں نہیں میں تیرے تو فضل. زمین کہتی ہے آسمان فضل نہیں اللہ تعالیٰ نے دریا میرے پہ پیدا فرمائے میرا میرے پہ پیدا فرمایا ایک درخت پہ پھل پہ پھول میرے پہ پیدا فرمائے پہاڑوں کے نال مینوں زینت بخشی ہے اس واسطے میں فضل. آسمان کہتا ہے نہیں نہیں زمین میں تیرے نال بہتر ہوں تینوں پتہ نہیں ایک چند رب نے میرے وچ رکھیا ہے سورج میرے وچ رکھیا ہے فرشتے میرے وچ رکھے نے لوح میرے وچ رکھی ہے قلم میرے وچ رکھی ہے عرش میرے وچ رکھیا ہے کرسی میرے وچ رکھی ہے تا کر کے میں تیرے تو افضل. سبحان اللہ. زمین جواب دیتی ہے عباد جڑیت کرنا پیا انہوں جناب حضرت شیخ حسن بن احمد شاکر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قرۃ الناصحین کے اندر بیان فرمائے. زمین بول کے کہتی ہے آسمان ویک اللہ تعالیٰ نے کعبہ میرے پہ بنایا ہے. کعبہ کہتے ہیں ویک اللہ دے نبی دے ولی دا طواف کرتے ہیں اتنے آگے حج کرتے ہیں ایدی زیارت کرتے ہیں ایدہ دیدار کرتے ہیں نبی دے ولی اتنے ہوندے نے کعبہ خانہ کعبہ میرے لے آئے. آسمان اندر نہیں نہیں زمین اگر میرے میں خانہ کعبہ میں پھر دیکھ جڑا اللہ دے فرشتیاں دا قبلہ ہے جنہاں نام ہے بیت المعمور. وہ میرے تے ہے بیت المعمور کی تھے آسمان نہ تھے کتھے جدا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. یہ جویں زمین تے خانہ کعبہ ہے این اس کے اوپر آسمانہ تے جدا نام بیت المعمور ہے فرشتیاں دا قبلہ اٹھے آسمان کہنے
کنے کیا؟ زمین نے کیا؟ زمین تے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک یہ میں فخر حاصل ہے اس بات نے اس واسطے میں تیرے تے فضیلت رکھنی آسمان ایک گل سن کے تے لاجواب ہو گیا کیونکہ میرے نبی جی آتے کائنات وچ ہے ہی کوئی آسمان کی جواب دے آسمان کی جواب دے لاجواب ہو گیا تاں کر کے کہنے والے نے کیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ کہہ لو محبت میں بڑا بھی دیا بڑے آسان ہے میرے محبوب دیا کائنات کوئی نہیں میرے محبوب دی مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں انہوں نے سوچنا چاہیے چلے آن دنے اسی نبی ورگے اللہ معافی عطا فرمائے اللہ ہدایت عطا فرمائے تاں کر کے اسی انہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کہ نوکر زمینوں دے پہ فضیلت حاصل کر گئی آسمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ گویا ہوا عرض کرنے لگا کہ اللہ تیری زمین میرے تے فضیلت حاصل کر گئی ہے مہربانی فرما کرم فرما ایک راتی اپنے جان کو آسمان تے بلا تاکہ میں بھی شرف حاصل ہو جائے تکبیر سیدی مرشدی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آسمان دی اس تمنا قبول فرمایا ہے توجہ میرے یہ زمین و آسمان کا جو آپس میں مکالمہ ہوا نا بات ہوئی ہے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز کے اندر اپنے لفظوں میں بیان کیتا ہے اونچی کہہ لو سبحان اللہ فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہے فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار زمین بولی فلک سے مجھ میں اسرار الہی ہے فلک بولا کہتا اٹھ کر میری تجھ کو زمین بولی کہ مجھ کو آج سی تجھ سے بنا دے گی فلک بولا بلندی بھی خدا نے ہر طرف مجھ کو زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا
ایک گل کر کے زمین نے آسمان کو لاجواب کر دیتا. آسمان نے التجا کی تھی مولا اپنے یار دا دیدار اپنے یار دی آمد آسمانہ تے فرما کے مینوں بھی یہ شرف عطا فرما. تو خالق کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اسلامی دعا قبول فرمائی اور یہ معراج کی رات مقرر کی تھی گئی. اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج عطا فرمایا. تیسری حکمت اس کے اندر دو حکمتیں ہوئی ہیں تیسری سماعت فرماؤں. تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے دنیا کے اندر ہر نبی یہ دعاواں کرتے چلے گئے. جس طرح میں پیچھے تو حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان بھی کیتا سی ہوتے بات درج کی کسی نہ تفصیل اشارہ کر رہا ہے. دعا کرتے رہے مولا اپنے محبوب کی امت وچ سمجھ فرما دے. اپنے محبوب کی امت وچ بنا دے. تو خالق کی کائنات نے فرمایا کہ رات مقرر کرنگا تے مسجد اقصی میں سارے اکٹھے ہو کے آ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نالے تانوں اپنا یار دا مقتدی بھی بنا چھڈاں گا تے امتی بھی بنا چھڈاں گا. سبحان اللہ. اے وعدہ پورا کرنے واسطے خالق کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج عطا فرمایا. سبحان اللہ. مین جو اصل وجہ ہے وہ سماعت فرما. اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو شرف معراج عطا فرمایا ہے. یہ بات یاد رکھنا کئی نبیوں کو معراج کا شرف نہ وہ اس کا دنیا کی وضاحت کرنا انشاءاللہ. کئی نبیوں کو شرف معراج عطا فرمایا لیکن انہاں دا معراج ہور سی تے ساڈے نبی دا معراج ہور ہے. فرق ضرور ہے اس کے اندر. یہ بات یاد رکھنا. چند ایک انبیاء کے معراج کا میں اختصار نہ تھوڑے سامنے تھوڑا جا تذکرہ کرنا. اگر ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نہ ہوتا تو پچھلے نبیاں دی امتاں یہ سانوں کہہ سکدے سن قیامت والے کہ تسیاں تے او ساڈے نبی افضل نے. تواڈے نبی نوں معراج تے نہیں ہویا ساڈے نبی معراج ہویا. اسی کی جواب دیتے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے نبی نو عبداللہ دے چانوں تے آمنہ دے لال تے ساڈے لجپال بنا. سبحان اللہ. بے مثال شرف معراج عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ دا شرف کسی نبی تے رسول بھی نہیں ملیا. سبحان اللہ. جتنے کمالات جتنی شاناں جتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے نبیوں ونڈ کے دیتی ہیں نا وہ ساریاں تے او دے نال کئی گنا ود کے اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چوٹی وچ پا دتی. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ نے بات کر کے فرمایا جس کو شایان شاہ الاشبر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی اور لا مقام تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی. جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ جنت میں رکھے انہوں نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے پیارے آدم تسی تو اپنی بیوی جناب حضرت امہ حوا رضی اللہ عنہ تسی اچھی جنت میں چلو جو مرضی کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ایک ایس درخت دے نیڑے نہیں جانا. سبحان اللہ. انہوں نے کھا لیا اس علمہ میں صرف اشارہ کرنا کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تک روندے رہے. بالآخر اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کی اللہم انی اسألکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاغفر لی. جا اللہ تم آخر الزمان نبی محمد کا واسطہ پیش کرنا انہوں نے وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ میرے تے راضی ہو جا. بس
جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اینی معراج قبولیت توبہ قبولیت توبہ سبحان اللہ اسی طرح میزان کرامی اللہ رب العالمین نے جناب پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو سبحان اللہ یہ شان عطا فرمائی قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ فرماتا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے آسمان بھی دکھائے سارے آسمان بھی دکھائے ساری زمینیں بھی دکھائی تفسیر المعانی کے اندر لکھا ہے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کھڑا کیا فرمایا پیارے ابراہیم دیکھو فرمایا میری نگاہ ستا سمندر تک بھی جاتی ہے فرمایا تھلے دیکھو ستا زمینیں تک بھی جاتی ہے اتنی بات دکھا کے اللہ نے گویا میں دسیا عید کر کے میں پیارے خلیل اللہ ابراہیم نے معراج کروائی ہے سبحان اللہ ارے جناب آدم علیہ السلام کی معراج سی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج سی توجہ فرما اللہ کے نبیوں وچ اللہ دے پیارے پیغمبراں وچ ایک اللہ دے نبی نے جنہاں دا نام ہے جناب حضرت ادریس علیہ السلام سبحان اللہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام بڑا مقام اللہ تعالی عطا فرمایا سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت جنت میں چلے ہیں سبحان اللہ جنت توجہ سماعت فرما اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی صلی سبحان اللہ اصل انہوں نے بلند مقام پر اٹھایا سبحان اللہ وہ کس طرح بات کی طرح حضرت جناب ادریس علیہ السلام ایک دن عبادت وچ مشغول نے اللہ کا ایک فرشتہ آیا آ کے سلام پیش کیتا پیارے ادریس علیہ السلام سلام نے پڑھا آپ نے سلام کا جواب دیا پوچھا کتوں آئے تعارف کرا فرشتہ کہنے لگا کہ اے ادریس علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی میں انہاں 360 فرشتیاں وچوں جنہاں اللہ نے سورج تے مقرر فرمایا ہے سبحان اللہ سورج کو کھچ دے چاہتے ہیں طلوع کرتے ہیں پھر کھچ کے غروب کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی جی وضاحت کر کے بات سمجھانا چاہتا ایک فرشتے کی پتہ کتنی طاقت ہے سبحان اللہ جس وقت قوم لوط تے عذاب نازل اللہ رب العالمین نے فرمانا سی نا کلے حضرت جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اپنی انگلی دے پورے تے اینگے کو 12-14 بستیاں قوم لوطیاں چکیاں تے الٹا کے زمین تے سٹ دیتی نا ایک فرشتے کی انگلی دے پورے تے کنی طاقت سبحان اللہ طاقت ہے توجہ فرما پوری انگلی دی کتنی طاقت ہوگی پورے پنجے دی کتنی تے پھر پورے بازو اور پورے وجود دی کتنی طاقت ہوگی پھر اندازہ کرو 360 فرشتے سورج تے مقرر میں ایک وقت ایسا آیا جناب حضرت مولا مرتضی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی نماز عصر قضا ہو گئی قصہ لمبا میں تیرے اشارہ کرنا تھا اس نے بات سمجھانی ہے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی گود وچ خیبر تو واپسی دا موقع سی انہاں دی گود وچ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور رکھیا ہوئے آرام فرمانے ادھر نماز جانگی ہے پئی ادھروں دیدار مصطفیٰ ہے سبحان اللہ آرام مصطفیٰ ہے انہاں نماز پانی بڑی قدر والی نماز نماز ساری قدر والی ہیں لیکن اثر دے بارے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً فرمایا
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ اس غم کی وجہ نہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ آنسو گرے نا، ایک قضا ہو گئی، سبحان اللہ اثر دی ایک قضا ہوئی مولا علی دی، سورج پچھالے آنا پیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سورج کھچ کے پچھالے آنا پیا مولا علی دی ایک نماز اثر واسطے، آج میں ایک ملک اٹھے وہ سب کوئی کھچ کے لے گئے، وہ سب کوئی کھچ کے لے گئے، اثر کا نام ہی کوئی نہیں اتر، وہ کہتے ہیں ظہرین مغربین، مولا علی نے جنہ واسطے سورج کھچیا گیا پچھا، ملک اٹھے وہ ساری کھچ کے لے گئے، سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ ڈٹھا وکرا رواج، نہ کوئی روزہ نہ نماز، کہتے فیصلے ملنگا دے مکانے جانے، اتی مل کے مکالا پی کے بھنگ دا پیالہ جب پوچھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جانے جائے گا، انجنے بھی پیدا ہو جائے، جناب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی اثر قضا ہوئی آنسو گرے، انہاں آنسوان جگہ ملی چہرہ بطہار دے، سبحان اللہ میں قربان جاوانا آنسوان دے، جنہاں نو تھان جتھے ملے چہرہ مصطفیٰ دے، انہاں آنسوان جتھے دا انہاں آنسوان مولا علی دے آنسوان دے، گویا کہ چہرہ بطہار دے بوسے لینے، سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی جانے گرامی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈلے تے پیارے مولا علی مرتضیٰ انہوں نے آنسو گرے کہ لے بختالے آنسو سن، آج تیرے تیرے آنسو نہیں گرتے نے، کسے دے آنسو گرتے نے، اور آنو دامانے جی جگہ مل دی ہے، کسے دے آنسو آسمین تے گرتے نے، کسے دے آنسو زمین تے گرتے نے، واہ علی تیری عظمت کو قربان جانا، تیرے آنسو گرے تے چہرے بطہار میں گرے تے، علی جانے گرامی میرے مصطفیٰ کریم بیدارے فرمایا علی کی گل عرض ملی یا رسول اللہ نمازی اثر قضا ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ وچ ہاتھ چکے نے، اللہم ان علی جن فی طاعتک و طاعت رسولک فاقبض علیہ الشمس، یا اللہ علی تیری اطاعت وچ سی تے تیرے رسول دی اطاعت وچ سی، سبحان اللہ سبحان اللہ تم جی کہہ چھڑی تھوڑی میری گل تے غور کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ علی تیری اطاعت وچ سی تے تیرے رسول دی، سبحان اللہ رسول دی اطاعت ایک سن تے رب دی اطاعت وچ کیویں سن، نماز پڑھنا اطاعت خدا ہے یا نماز چھڈنا اطاعت خدا ہے؟ نہیں سمجھا جی، نماز پڑھنا اطاعت خدا ہے، جبکہ آپ کی نماز قضا ہو رہی میرے مصطفیٰ کریم پھر بھی میں فرماتے ہیں یا اللہ کہ علی تیری اطاعت وچ سی تیرے رسول دی اطاعت وچ سی، سبحان اللہ پتہ لگا عبادت پیچھے ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے، سبحان اللہ نماز ہوگی قبول ہونی ہے جدھر پہلے وچ عظمت مصطفیٰ ہوئے، تعظیم مصطفیٰ ہوئے، ادب مصطفیٰ ہوئے، احترام مصطفیٰ ہوئے، تاں کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی قرآن دی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جنہیں میرے مصطفیٰ دی اطاعت کیتی ہے، جنہیں میرے رسول دی اطاعت کیتی ہے، میرے رب دی اطاعت کیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ علی رسول دی اطاعت وچ سن، در حقیقت خدا دی اطاعت وچ سن، کیونکہ اللہ نے قرآن جو بتا کو یہ کہا کہ کہا دے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہیں رب دی اطاعت کیتی انہیں رسول دی اطاعت کیتی، ایسا نہیں ہے، یہ آیا کہ جنہیں رسول دی اطاعت کیتی انہیں رب دی اطاعت کیتی۔ سبحان اللہ خیر بات لمبی ہوتی ہے، میں بات اپنی اس بیٹا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں انگلی کا اشارہ فرما، توجہ سبحان اللہ بولتا ہوں
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج کو میرے نبی نے انگلی نہیں لائی، سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ سبحان اللہ اشارہ فرمایا۔ سبحان اللہ اتوں تے میں لکھا تھے دنیا دے لوگ واسطے ہیں، کوئی بندہ میں ایک انگلی دے اشارے نہ پکھا ہلا کے وقت سورج تو بڑی دور دی بات ہے، جڑے آگے نسی نبی ورگے اشارے نال پکھا ہلا کے لکھا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی نہیں لائی، کلا اشارہ لگا، سبحان اللہ اس اشارے میں جتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے، 307 فرشتے اینیا طاقتہ دے مالک سورج کے نال کھچے آتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ فرشتے دی طاقت پہلے سن چکے ہیں، سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کی طاقت کی بات نہیں کر رہا، انگلی دے اشارے مبارک کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ اشارے کی بھی طاقت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جملہ سنیں، اپنی ایمان کی طاقت دے نال زور لا کے سینے دا ٹل لا کے میں نے جواب دینا ہے، توجہ نال بات سماعت فرما، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک دے اشارے کی بھی طاقت ہے، وہ دی انگلی چ کتنی طاقت ہوئے گی؟ بات سنو دے جی دی انگلی دی طاقت کا عالم ہے، وہ دے پورے پنجے دی کتنی طاقت ہوئے گی، وہ جے دے پنجے کی بھی طاقت ہے، پورے بازو دی کتنی طاقت ہوئے گی، وہ جے دے بازو دی بھی طاقت ہے، وہ دے پورے تن دی کتنی طاقت ہوئے گی، وہ جے دے ایک تن دیے گا لے وہ دے 5 تن دی کتنی طاقت ہوئے گی۔ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محبت رانو جی بول سبحان اللہ۔ ایک تن دی طاقت نہیں تو سمجھ سکتا تے 5 تن دی کی سمجھے گا؟ اللہ خیر میں بات عرض کر رہا ہوں، جناب حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتہ آیا، انہیں کیا میں انہاں 360 وچوں ہاں جڑے سورج تے مقرر تھے، سبحان اللہ بات اپنی تھی چلتی کسی چیتا ہے نا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ میں آیا ہوں، عرض کی تھی فرشتے نے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ میں اجازت منگی تیرے پیارے پیغمبر جناب ادریس علیہ السلام کی زیارت کر دی، اللہ رب العالمین کی اجازت عطا فرمائی، بیٹھے رہے جو واپس جانا چاہے خالق کائنات نے فرمایا چاہ میرے پیارے پیغمبر ادریس کو پوچھ کی چاہنا ہے، سبحان اللہ جو مانگنا چاہنا ہے مانگ۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں چاہنا کہ میں تو موت عطا فرما پھر میں زندگی عطا فرما تاکہ تیری عبادت وچ میں بہت ہی لذت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرشتے نے جناب حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، موت آئی ہوئی تے پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی، فرمایا پیارے پیغمبر ادریس دس ہور کی چاہنا ہے، عرض کی تھی مولا ہن میں تیری پل صراط گزرنا چاہنا، سبحان اللہ فرمایا تو جواب دے ہو، پوچھا کی چاہنا ہے ہور، عرض کی تھی اللہ تیری جنت دیکھنا چاہنا، ادریس علیہ السلام جنت وچ گیا کہ اوتھے جا کے جو جنت دی نعمتاں ویکھیاں نا اوتھے ڈیرا لا لیا، کہہ کے اوتھے تھوڑی دیر گزری اللہ دا فرشتہ آیا آ کے عرض کرنے لگا حضور والا تسی جنت ویکھ لئی ہے، مہربانی فرماؤ کہ ہن واپس چلیے زمین پہ، فرمایا میں تے کوئی نہیں جانا، میں تے ایتھے رہنا۔ فرشتہ کہندا حضور والا جنت وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کوئی نہیں آ سکتا، سبحان اللہ جنت کا افتتاح نہ کرنا ہے، سبحان اللہ کوئی نہیں آ سکتا۔ جناب حضرت ادریس علیہ السلام فرمان لگے اللہ کا وعدہ ہے میں موت دیا گا، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر اللہ کا وعدہ ہے میں دوبارہ زندگی دیواں گا، پھر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دوزخ کو پل صراط گزاراں گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ فرماتا ہے پھر میں جنت میں داخل کراں گا جڑا پل صراط تو گزر گیا، تے جنوں ایک باری اللہ فرماتا ہے میں جنت میں داخل کراں گا پھر میں باہر نہیں کڈاں گا، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ،
تسی کیویں تے آئے ہو؟ انہاں کہا جی اسی کے خادم آنا ہے اسی ید نال آنے ہیں سبحان اللہ فرمایا مینوں بھی پھر انہاں دے خادماں وچ شمار کر کے نا ایتھے ہی رہن دیو سبحان اللہ میں بھی انہاں دا خادم ہے ایتھے ہی رہن دیو مینوں بھی اللہ رب العالمین نے فرشتے کو فرمایا میرے پیغمبر ادریس کو ایتھے جنت وچ ہی رہن دیو سبحان اللہ اودوں دے آپ جنت وچ نے تے اجے تک جنت وچ نے سبحان اللہ یہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کا معراج ہے سبحان اللہ پر وہ جناب حضرت ادریس ساڈے نبی تے امام الانبیاء سبحان اللہ بات کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں معراج کی حکمت کے حوالے کو سماعت کرو عزیزان گرامی جناب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا جنت کے درجات کو دیکھا جنت کے طبقات کو دیکھا جنت کے میوات کو دیکھا جنت کے ثمرات کو دیکھا واپس آنا پروگرام کینسل کر دیتا ایک سادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ زمین و زمان دیکھا قوم و مکان دیکھا افلاک و ملک کو دیکھا سماعت و شبت کو دیکھا لوح قلم کو دیکھا عرش میں کرسی کو دیکھا سدرۃ المنتہا کو دیکھا جنت دی نزہت کو دیکھا جمال قدرت کو دیکھا لا مقامی خلوت کو دیکھا اوقنا دی قربت کو دیکھا صفات خدا کو دیکھا حتیٰ کہ ذات خدا کا بھی دیدار کیتا ہے اتنا کچھ رہے پھر بھی میرے نبی اتھے نہیں بلکہ آسان گناہگاراں وچ رہنا پسند فرمایا یہ سارے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دے مقابلے جو انہاں کچھ نہیں سے دیکھا سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مقامات تے پہنچے جتھے کو پہنچے نہیں تے پھر بھی اساں گناہگاراں وچ رہنا سبحان اللہ پسند فرمایا ہے کتنا بڑا احسان ہے اسی اس لائق نہیں سبحان اللہ یہ انہاں دا کرم ہے سبحان اللہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے میرے آقا تو سارے جہاں بھی رحمت ہے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا انہاں دا کرم ہے کہ ساڈے اساں گناہگاراں وچ سیاہکاراں وچ رہنا پسند سبحان اللہ اب آگے گرامی توجہ فرما یہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کا معراج ہے سبحان اللہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ پہنچ کے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی سبحان امتی اللہ اتھے بھی امت نہیں بھولے سبحان اللہ انہاں نو یاد کیتا ہے پھر انہاں وچ آ کے رہنا پسند فرمایا ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کئی مرتبہ دوسری بات سنی ہوئی ہے سبحان اللہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض کر دے مولا رب ارنی مینوں اپنا آپ دکھا سبحان اللہ اپنا آپ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا لن ترانی تو مینوں نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا مینوں کوئی نہیں دیکھ سکتا سبحان اللہ اچھا ہم اس گل سے بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا کئی لوگوں نے نہیں کیا انہوں نے جناب نور نو ویکھیا کئی آدھے جبریل نو ویکھیا فلاں پردیاں وچ سی تے کہ کوئی نہیں کہتے اس طرح اختلاف وہ بھائی الفاظ لفظ نے قرآن دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آندے لن ترانی میں دیکھنا چاہنا یا اللہ رب ارنی میں دیکھنا چاہنا اللہ رب العالمین نے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیکھ سکتا، رب نے یہ نہیں آکھیا مینوں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ اگر یہ گل ہوندی تے اللہ فرماندا اللہ قرآن ہی میں دیکھا نہیں جا سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پتہ لگا کہ ویکھیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ لیکن وجہ کی ہے؟ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، اجے میرے دیدار کا افتتاح نہیں ہوا، میں بات پہلے بھی آتا چکے ہیں میں اندر تھا، افتتاح نہیں ہوا، افتتاح دیدار خدا بندی کا مصطفیٰ کریم فرمایا، سبحان اللہ پھر باقی سارے پیچھے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ بات اللہ تو خیر حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے جناب موسیٰ کلیم اللہ تسی پہاڑ دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر مینوں دیکھ سکتے ہو، نہیں تو پھر پہاڑ دیکھو۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پہاڑ دیکھا، اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پہ نازل فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرمہ بڑھ گیا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے اندر تشریف لے گئے، زمین کے تشریف لے ہونے سے میں نے کہہ سکتا آپ گر گیا، یہ بھی بیعتبی کا لفظ ہے، میں کہوں گا زمین کے تشریف لے آئیں۔ حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کے ایک تجلی کا دیدار کیتا، اٹھا کے ایک تفسیر مظہری سبحان اللہ قرآن پاک کی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہ ایک تجلی جڑی پہاڑ پہ گئی سی موسیٰ نے بھی پئی، سبحان اللہ اس تجلی کا دیدار کیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے نگاہ کا یہ عالم ہو گیا سی کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے وچ کالے پہاڑ تے کالے رنگ دی چونٹی کیڑی 30 میلاں دور 30 میلاں تو دیکھ سکدے سن۔ سبحان اللہ جنہیں صرف رب دی تجلی دیکھی وہ بھی حضرت موسیٰ تے نہیں پئی پہاڑ تے پئی ہے، وہ دی نگاہ دا یہ عالم ہے، رات دے اندھیرے وچ اندھیری رات وچ کالے پہاڑ تے کالے رنگ دی کیڑی 30 میلاں تو دیکھ لیندے تے جنہیں عین ذات خدا نوں ویکھیا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، سبحان اللہ میں اپنے رب نوں سونی صورت وچ ویکھیا ہے، اٹھا کے ویکھ جامع ترمذی دے اندر بھی حدیث موجود ہے، مشکات دے اندر بھی حدیث موجود ہے، جناب حضرت عبداللہ بن عباس راوی نہیں، سبحان اللہ میرے آقا فرمانے رأیت ربی میں اپنے رب نوں ویکھیا، میں اپنے رب نوں کوئی نبی پیغمبر نے ویکھیا ہے، تمہاں نے نہیں ویکھیا، دس تیری منی ہے یا جہاں کلمہ پڑھنے آئے ہو دی منی ہے؟ سبحان اللہ اے جناب والے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معراج سی، گفتگو دا خلاصہ بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو معراج کروایا، کسی نے معراج کروایا کوہ طور تک، کسی نے معراج کروایا موج طور تک، کسی نے معراج کروایا جنت دیاں گلیاں تک، کسی نے معراج کرایا آسمان دیاں بلندیاں تک، کسی نے معراج کرایا اگ دے ٹھنڈے ہو جان تک، کسی نے معراج کرایا دریا سلامتی نال پار گزرن تک، ہر نبی نوں اللہ نے معراج کرایا، پر انہاں دے معراج ساڈے نبی نوں معراج تے فرق ہے، ہر نبی نوں معراج عرش تے ہویا ہے، ساڈے نبی نوں معراج عرش تے ہویا ہے، ہر نبی نوں معراج مکاناں تے ہویا ہے، ساڈے نبی نوں معراج لا مکاناں تے ہویا ہے، ہر نبی نوں معراج کسی نہ کسی حد تے ہویا ہے، ساڈے نبی نوں معراج حداں تو پار ہویا ہے، نبی نوں ہر نبی نوں معراج صفات خدا تک ہویا ہے، ساڈے نبی نوں معراج ذات خدا تک۔ سبحان اللہ اے فرق ہی ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاں کر کے کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ اقبال محلہ بولے آپ نے فرمایا عبد بھی کر عبد ہوں جیتے بھی کر ای شرابہ انتظار مقبر، فرمایا عبد ہو رے عبد ہوں ہو رے، یہ اندر فرق کلندر لاہوری فرماتے ہیں
نال کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کی حکمت میں ایک حکمت بھی ہے آخری مولا کی عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ ہے کئی نبیوں کے سلام بھیجا ہے سبحان اللہ سلام بھیجے بھیجا کئی سلام ایک ہے بھیجنا یہ بات ہے سبحان اللہ اس کول بلا کے سلام کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک کے اندر پڑھ کے ایک سورہ صافات پارہ نمبر 23 سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین اس سورت میں اللہ فرماتا سلام علی ابراہیم اس سورت میں اللہ فرماتا سلام علی موسیٰ و ہارون اس سورت میں اللہ فرماتا ہے سلام علی یاسین اس سورت میں اللہ فرماتا ہے سلام علی المرسلین اے نبی نے جنہاں بل رب نے سلام کلے ساڈا نبی ہے جدے لئی اللہ نے پیغام کلے آئے سواری کلیے خادم بھی بھیجے آئے فرمایا محبوبہ اج میں ایک آسمانہ دیا بلندیاں کی آتے ایک سبھی کو کنیا شانہ دا فرمایا نے کنے مطبعہ دا فرمائے نے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بادشاہی کنی ہے رب نے فرمایا محبوبہ اج میں ایک دفعی میرے ایریا کنا دیتا ہے پہلے زمین والے سوٹے جرائیتا سی اور آسمان والے سوٹے بچ بھی آؤ ایتا بھی رجت کر کے جاؤ ایتا بھی دورہ کر کے جاؤ میرے مصطفیٰ کریم دورہ کر کے جاندے اللہ نے اپنے قول بلا کے سامنے بٹھا کے ادار کرا کے اینڈ سلام پڑھے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا اے جنہوں نے یاد میں سلام کلے آئے انہوں تک جدوں تک میرا امتی نماز میں سلام میرے دل نہیں پڑے گا وہ نماز بھی قبول نہیں کرا یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اس کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شرف معراج عطا فرمایا چند ایک معراج کی حکمت میں تو گوش گزار کی میں انشاءاللہ العزیز آج 25 رجب ہے کل روز ہفتہ 26 رجب ہے کل بعد از نماز عشاء روز ہفتہ بعد از نماز عشاء اپنی سے جامع مسجد غوثیہ رفیہ دے کر انشاءاللہ عظیم الشان سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر پاک منعقد ہوئے گی جس کے اندر بندہ نچیز کا بیان ہوئے گا اور میں انشاءاللہ تفصیل دے نال پوری تفصیل نال واقعہ معراج صرف واقعہ اور کیا کرنا یہ تے حکمت کی دن اٹھے واقعہ تصور کرنا واقعہ معراج میں آپ کرا جڑے دوست احباب کر کے میں کہاں گا خود تشریف لاؤ اپنے دوستو احباب کو بھی دعوت دینی ہے خود بھی تشریف لے آئی ہیں کہ محفل کے اندر شرکت فرما کے محفل کی رونق کو بالا کرنا اللہ تعالیٰ تمہاری میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین